بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات پار کلاس 8 لیکچر نمبر 67. جس طرح ہم نے سورۃ انفال الدرس الثانی جیم اس کی ہم نے پڑھائی شروع کی تھی. ہم نے پہلے 3 آیات مبارکہ اس کی ہم نے پڑھائی کی تھی. تو ابھی آپ لوگ آ جائیں آیت نمبر 4 کی طرف. یہاں پہ جو پہلی 3 آیات مبارکہ ہیں اس کی ہم نے پڑھائی کی تھی. تو ابھی آپ لوگ آیت نمبر 4 کی طرف آ جائیں. سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 16 کھولیں اور سبق کی طرف دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. آپ لوگ لفظی ترجمہ کی طرف دیکھیں. وَإِذْ اور یاد کرو، اور از یاد کرو اس وقت کو. کس وقت کو؟ وَإِذْ اور جب زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ زَيَّنَ خوشنما کر دیا، خوبصورت کر کے، اچھا کر کے دکھا دیا، آراستہ کر کے دکھا دیا شیطان نے. کیا؟ وَزَيَّنَ خوبصورت، لَهُمُ الشَّيْطَانُ شیطان نے ان کے لیے اعمالہم ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے، ان کے کام، ان کے اعمال. وقال اور شیطان نے کیا کہا؟ لا غالب لکم اليوم، لا غالب کوئی غالب نہیں آ سکتا، لکم اليوم تمہارے لیے، تم پر اس دن، آج تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. من الناس لوگوں میں سے، لوگوں میں سے آج کے دن آپ لوگوں پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. وَإِنِّي اور بے شک میں جار لکم تمہارا رفیق ہوں، تمہارا دوست ہوں. وَإِنِّي جار لکم آج آپ لوگوں پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، میں آپ لوگوں کا کیا ہوں؟ رفیق ہوں، آپ لوگوں کا ساتھی ہوں، آپ لوگوں کا مددگار ہوں. فلما پھر جب تراءت الفئتان پھر جب آمنے سامنے ہو گئی، فئتان دونوں جماعت، دونوں گروہ، یہ صف آرا ہو گئی، ایک دوسرے کے مقابل ہو گئی. تو نکسا علی عقبیہ، نکسا الٹا پھر گیا. وہ کیا؟ شیطان الٹا پھر گیا اپنی علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے اوپر. یہ کیا تھا؟ یہ دوبارہ یہ پھر گیا، یہ وہ شیطان یہ بھاگ گیا. وقالا اور اس نے کہا، شیطان نے کہا اور بولا، شیطان نے کیا کہا؟ وقال انی ارا ما لا ترون انی بریء منکم. وقال اور شیطان نے کہا، انی بے شک بریء منکم میں آپ لوگوں سے، بے شک انی جدا ہوں، لا تعلق ہوں آپ لوگوں سے میں بیزار ہوں. شیطان نے کیا کہا کہ آپ لوگوں سے میں، وقالا اور اس نے کہا، انی بے شک میں بریء منکم آپ لوگوں سے، لا تعلق ہوں آپ لوگوں سے میں بری ہوں، آپ لوگوں سے بیزار ہوں. انی بے شک میں ارا دیکھتا ہوں، ما لا ترون جو تم نہیں دیکھتے. ما لا ترون کہ آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے، میں ایک ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے. انی اخاف اللہ اور بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اور واللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب خدا سخت عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دلانے والا ہے. تو یہاں پہ اس آیات مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے، آپ لوگ دوبارہ ترجمہ کی طرف دیکھیں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر کے دکھائے، خوبصورت کر کے دکھائے، اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہ ہوگا، تم پہ کوئی بھی غلبہ نہیں پائے گا، اور میں تمہارا رفیق ہوں، تمہارا دوست ہوں. لیکن جب دونوں فوجی ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئی
اور تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں بھی ان آیات مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے، کیونکہ صورت انفال میں شروع سے غزوہ بدر میں پیش آنے والے واقعات اور حالات کا اور ان سے حاصل ہونے والی جو نصیحتی ہے اور عبرتی ہے اور اس کے متعلق احکام، ان سب چیزوں کا بیان یہ چلتا آ رہا ہے، لیکن ان آیات مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں تو ایک خاص چیز کی طرف اور غزوہ بدر کے موقع پر جو واقعات پیش آئے ہیں اس کے بارے میں، اور اسی طرح شیطان کی مکر اور فریب اور شیطان انسان کو کس طرح مصیبت میں ڈال دیتا ہے اور پھر کیا کر لیتا ہے، کس طرح وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو اسی میں ایک واقعہ قریش مکہ کو شیطان کے فریب دے کر مسلمانوں کے مقابلہ پر ابھارنے اور پھر غین میدان جنگ میں ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جانے کا ہے، جو آیاتیں اس آیات میں ذکر کی گئی ہے شروع میں بیان فرمایا گیا ہے۔ شیطان کا یہ فریب قریش کی دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی صورت سے تھا یا انسانی شکل میں آ کر روبرو گفتگو سے، اس دونوں میں احتمال ہے، مگر الفاظ قرآن سے زیادہ تر تائید دوسری ہی صورت کی ہوتی ہے کہ بشکل انسانی سامنے آ کر فریب دیا تھا۔ اکثر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قوت دی ہے کہ وہ کیا کر لے، وہ لوگ کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف شکل اور مختلف صورتوں میں آ سکتے ہیں۔ تو یہاں ان سے مراد یہ بھی ہے کہ شیطان نے ان کافروں کے دلوں میں وسائس ڈالی تھی، یا یہ بھی آ سکتا ہے کہ شیطان ایک انسانی شکل میں آیا تھا، لیکن جس طرح بھی آیا تھا، لیکن یہ دوسری طرف جو ہے احتمال بہت زیادہ ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب قریش مکہ کا لشکر مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے مکہ سے نکلا تو ان کے دلوں پر ایک خطرہ اس کا سوار تھا کہ ہمارے قریب میں قبیلہ بنو بکر بھی ہمارا دشمن ہے۔ یہ کفار کا جو ایک قبیلہ اس کے ساتھ تھا، یہ بنو بکر، یہ کفار کا کیا تھا، دشمن تھا۔ تو یہ لوگ، اس کے دل میں یہ خطرہ یہ موجود تھا، اس کے دل میں یہ ڈر موجود تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی ہمارے اوپر حملہ کر دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے مقابلہ پر جائیں اور یہ دشمن قبیلہ موقع پا کر ہمارے گھروں اور عورتوں بچوں پر چاپا مار دے۔ یہ بھی تھا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی ڈر تھا کہ ہم اگر مسلمانوں کے خلاف جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے گھروں کو اور ہمارے بچوں کو اور ہماری املاک اس کو نقصان پہنچائے۔ امیر جو قافلے کا صف سالار تھا، ابو سفیان کی گھبرائی ہوئی فریاد پر تیار ہو کر نکل تو کڑے ہوئی، مگر یہ خطرہ ان کے لیے بھی یہ خطرہ بھی تھا کہ اچانک شیطان سراقہ بن مالک کی صورت میں اس طرح سامنے آیا کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا اور اس کے ساتھ ایک دستہ بہادر فوج کا ہے۔ سراقہ بن مالک اس علاقہ اور قبیلے کا بڑا سردار تھا جس سے حملہ کا خطرہ تھا۔ یہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ جو قبیلہ تھا، ان سے یہ لوگ، ان کو خطرہ تھا، تو ابھی شیطان اس قبیلے کے ایک سردار کی شکل میں آیا اور اس کے ساتھ جھنڈا بھی ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ بہادر فوج کا ایک دستہ بھی ہے۔ سراقہ بن مالک اس علاقہ اور قبیلے کا جو بہت بڑا سردار تھا جن سے حملہ کا خطرہ تھا، اس نے آگے بڑھ کر قریشی جوانوں کے لشکر سے خطاب کیا اور دو طرح سے فریب میں مبتلا کیا۔ اول یہ کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، یعنی آج تمام لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے تمہارے مقابل فریق کی قوت کا بہت بھی اندازہ ہے اور تمہاری قوت و کثرت کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ تمہارے مقابل فوج جو ہے وہ بہادر بھی ہے، لیکن آپ لوگوں کی تعداد ان سے کہیں بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری شیطان نے جو اعلان کیا تھا کہ لا غالب لکم اليوم، یعنی آج تمہارے لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، مطلب یہ تھا کہ مجھے تمہارے مقابل فریق کی قوت کا بھی اندازہ ہے اور تمہاری قوت و کثرت کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس لیے تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم بے فکر ہو کر آگے بڑھو، تمہیں غالب رہو گی، تمہیں کیا ہے یہ غلبہ تم حاصل کرو گی، کوئی تمہارے مقابلہ پر غالب آنے والا نہیں، تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ لوگ غالب آئیں گے۔
کیونکہ تم لوگ غالب آئیں گے اور تم پر کوئی بھی غلبہ نہیں پا سکتا. یہ تو پہلا. دوسری یہ کہ انی جار لکم، یہ پہلے شیطان نے کیا کہا تھا؟ قال لا غالب لکم اليوم. اور دوسری کیا تھا؟ وانی جار لکم. یہ تو پہلا یہ، اور پھر اس کے بعد وانی جار لکم، یعنی تمہیں بھی بنو بکر وغیرہ سے خطرہ لگا ہوا ہے کہ وہ تمہارے پیچھے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے. اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ایسا نہ ہوگا. میں تمہارا مددگار ہوں. قریش مکہ سراقہ بن مالک اور اس کی بڑی شخصیت اور رسول سے پہلے سے واقف تھی. اس کی بات سن کر ان کے دل جم گئے اور قبیلے بنو بکر کے خطرہ سے بے فکر ہو کر مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے آمادہ ہو گئے. اس فریب سے شیطان نے ان لوگوں کو اپنے مقتل کی طرف ہانک دیا. اس کا جو فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، ان لوگوں کی جو قتل گاہ تھی یہ میدان جنگ میں، یہ تو شیطان نے اپنا فریب کر لیا، اس کو لے کے گئے. لیکن فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ. تو شیطان نے کیا کیا؟ جب فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، جب مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی دونوں جماعتیں مقام بدر میں آمنے سامنے ہوئی تو شیطان پچھلے پاؤں لوٹ گیا، وہ اپنی ایڑیوں بل الٹا پیر گیا. غزوہ بدر میں چونکہ مشرکین مکہ کی پیٹ پر ایک شیطانی لشکر بھی آ گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلہ میں فرشتوں کا لشکر جبرائیل امین و میکائیل کی قیادت میں بھیج دیا. امام ابن جریر وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ شیطان نے جو اس وقت بشکل انسانی سراقہ بن مالک کی صورت میں اپنے شیطانی لشکر کی قیادت کر رہا تھا، جب جبرائیل امین اور ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر دیکھا تو گھبرا اٹھا. اس وقت اس کا ہاتھ ایک قریشی جوان حارث بن حشام کے ہاتھ میں تھا. فوراً اس نے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہا. حارث نے ٹوکا اور یہ کہا یہ کیا کرتے ہو تم؟ تو اس نے سینہ پر مار کر حارث کو گرا دیا. شیطان نے کیا کیا؟ حارث کو گرا دیا اور کیا کہا؟ اور اپنی شیطانی لشکر کو لے کر بھاگ پڑا. حارث نے اس کو سراقہ سمجھتے ہوئے کہا کہ اے عرب کے سردار سراقہ، تو نے تو یہ کہا تھا کہ میں تمہارا حامی اور مددگار ہوں، اور عین میدان جنگ میں یہ حرکت کر رہے ہو. تو شیطان نے بشکل سراقہ جواب دیا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، یعنی میں تمہارے معاہدہ سے بری ہوتا ہوں کیونکہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی. مراد فرشتوں کا لشکر وہ شیطان دیکھ رہا تھا، لیکن سراقہ اور اس کے جتنے بھی یہ ابو جہل اور اس کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ نہیں دیکھ رہے تھے. اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اس لیے تمہارا ساتھ چھوڑتا ہوں. شیطان نے فرشتوں کا لشکر دیکھا تو ان کی قوت سے وہ واقف تھا، سمجھ گیا کہ اب اپنی خیر نہیں. اور یہ جو کہا میں کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اللہ تعالیٰ کی عذاب، ان سب چیزوں کا شیطان کو پتہ تھا. تو اس لیے شیطان نے اس کو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. ابو جہل نے جب سراقہ اور اس کی لشکر کی پسپائی سے اپنے لشکر کی ہمت کو ٹوٹتے دیکھا تو بات بتائی اور کہا، تو شیطان ابو جہل نے ایک بات بنائی اور کہا کہ سراقہ کے بھاگ جانے سے تم متاثر نہ ہو، اس نے تو خفیہ طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کر رکھی تھی. شیطان کی پسپائی کے بعد ان کا جو حشر ہونا تھا ہو گیا. پھر جب یہ لوگ مکہ واپس آئی اور ان میں سے کسی کی ملاقات سراقہ بن مالک کے ساتھ ہوئی تو اس نے سراقہ کو ملامت کی کہ جنگ بدر میں ہماری شکست اور سارے نقصان کی ذمہ داری تجھ پر ہے. تو نے عین میدان جنگ میں پسپا ہو کر ہماری جوانوں کی ہمت توڑ دی. اس نے کہا کہ میں نہ تمہارے ساتھ گیا نہ تمہارے کسی کام میں شریک ہوا. میں نے تو تمہاری شکست کی خبر بھی تمہارے مکہ پہنچنے کی بات سنی. یہ سب روایات امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ شیطان لعین کی یہ ایک عام عادت ہے کہ انسان کو برائی میں مبتلا کر کے عین موقع پر الگ ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے اس کی عادت بار بار بیان فرمائی ہے. ایک آیت میں ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. یہ کیا ہے؟ شیطان
پھر یہ کر لیتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو جس طرح میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور طرح طرح کی ہیلے اور یہ اپنی شکل اور یہ ساری چیزیں بدل دیتا ہے. تو یہاں پہ شیطان سے انسان کو چاہیے کہ شیطان سے اپنے آپ کو شیطان کے نقصان جو کیونکہ انسان کو جو وہ دھوکہ دیتا ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ ان سے اپنے آپ کو باز رکھے. اس آیات سے ایک واقعہ کی چند فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو ذہن میں بٹھا دیں. اول یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کی ہیلے کرتا ہے اور اپنی شکل بہروپ بدلتا رہتا ہے. بعض اوقات محض دل میں وسوسہ ڈال کر پریشان کرتا ہے اور بعض اوقات سامنے آ کر دھوکہ دیتا ہے. دوسری یہ کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت دی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے. ایک مشہور حنفی فقہ کی کتاب احکام المرجان فی الاحکام الجان میں اس کی وضاحت سے ثابت کیا گیا ہے. اس لیے محققین صوفیاء کرام جو اصحاب کشف ہیں انہوں نے لوگوں کو اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ کسی شخص کو دیکھ کر یا اس کا کلام سن کر بغیر تحقیق حال اس کے ساتھ پیچھے چلنا پڑنا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. تو آپ لوگ کیا کر لیں گے؟ آپ لوگ ایسا کر لیں کہ شیطان انسان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اپنی ہیلی بہانے بنا لیتا ہے. تو انسان کو بھی چاہیے کہ شیطان کی جتنی بھی ہیلی بہانے ہیں ان سے اپنے آپ کو باز رکھے. آیات مبارکہ کی طرف آپ لوگ دوبارہ دیکھیں. وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ جب شیطانوں نے ان کے اعمال اس کے لیے آراستہ خوبصورت کر کے دکھائے. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ اور آج کے دن میں لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اور میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا حمایتی ہوں، تمہارا رفیق ہوں، تمہارا مددگار ہوں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئی. نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ تو شیطان کیا تھی وہ اپنی چل ایڑیوں کے پیچھے وہ پیچھے چل کر بھاگ گیا اور کیا کہا؟ وقال انی بریء منکم اور شیطان نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں آپ لوگوں سے بیزار ہوں، میں آپ لوگوں سے بری ہوں، آپ لوگوں سے لا تعلق ہوں. انی ارا ما لا ترون اور میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بھیجے تھے وہ صرف شیطان دیکھ رہا تھا، باقی لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے. اور شیطان نے ساتھ میں کیا کہا؟ انی اخاف اللہ میں اللہ تعالیٰ سے مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے. واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان کیا اللہ تعالیٰ سے اگر ڈر لیتا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر لیتا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا شیطان کو پتہ ہے تو اس شیطان نے میدان جنگ چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ گیا. اور شیطان نے کیا کہا؟ واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. تو یہاں پہ یہ درس اس کی ہم نے پڑھائی کمپلیٹ کر لی. دوسرے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی اس کی مشق کے بارے میں بتائیں گے. تو یہاں پہ آپ لوگوں کا ہوم ورک اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، لفظی بھی، بمحاورہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پارہ کی تلاوت وہ بھی کر لیں.